ہماری اس محفل کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عنوان کے پیش نظر اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل رکھ دیا۔ تمام مسائل پر عمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امت کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جا بجا ذکر اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ کریم نے فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں تمہیداً آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، نبی کی بصارت بصیرت، یہ سارے کے سارے موضوعات ایسے ہیں آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے، اور قیامت تک کے لیے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے نبی کی سیرت اور نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ گفتگویں اپنی ختم کر دیں، سارے کے سارے لکھنے والے اپنے قلموں کو کھسا کر ختم کر دیں، اپنی سیاہیوں کو خشک کر دیں، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر سیرت انبیاء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل ہو نہیں سکتی۔ پھر اس سیرت کے تھوڑے تھوڑے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا ہم سیرت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیان کی ضرورت ہے، ہم سیرت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ میرے رب کو ہماری زبانوں سے سننا نبی کی سیرت، میرے رب کو اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا، ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں ہماری عملی زندگی میں برکات، ہماری عملی زندگی میں ثمرات مرتب ہوں گے، ہم سیرت اس لیے بیان کریں گے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہم سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری شان میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھنا ہماری سیرت بیان کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کو رب کریم نے جو شان عطا کی ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء جمع ہو جائیں، نبی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک، نزول عیسیٰ تک، کوئی بھی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کی عزت، نبی کی منقبت، نبی کی رفعت کا
مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ نبی کی سیرت بیان اپنی شان کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے جب قرآن مقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا پس منظر سنیے کہ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ یہ کیوں فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کریم نے یہ وعدہ پورا کس طرح فرمایا۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم نے یہ وعدہ کیوں فرمایا۔ یاد رکھنا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ یاد رکھنا، نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، نبی کی موت و حیات، یہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے معصوم بنایا تھا۔ فطری طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کریم نے کبھی بھی کسی گناہ کو میرے نبی کے قریب جانے نہیں دیا۔ اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو دنیا میں دشمن تھے، وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین مشہور تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ و مضافات میں نیک سیرت مشہور تھے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی۔ اللہ کریم نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب مکہ کی دھرتی پہ ایک اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ آیا جس پر لوگوں کو پہلے اعتماد تھا، جس کو صادق و امین کہتے تھے، جس کو نیک سیرت کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی زبانوں پہ نبی کا ذکر، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ مکہ اور مضافات کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کی زبانوں پہ نبی کا ذکر ہر آدمی جانتا ہے۔ صادق اور امین محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے، لیکن محمد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی تھا۔ وہ علل اعلان یہ بات کہتے تھے، صادق اور امین محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا اعلان کرنا شروع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ نبی کے مشن کے باغی بن گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن تبلیغ، مشن توحید میں روڑے اٹکانے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تانے ایک دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے، اپنے اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکنے لگے، حتیٰ کہ جب دیکھا ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، اللہ کے نبی کا مشن رک نہیں رہا، اب کیا کیا جائے۔ اب کفار نے دارالندوہ میں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو حج بیت اللہ کا موقع آنے والا ہے، دور دراز سے لوگ، عالم اطراف سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا ہم کوئی سوچی سمجھی سازش کے ساتھ کوئی ایسا پلان اور منصوبہ تیار کریں، ہم مشترکہ طور پر ایک بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں، وہ غلط ہو، تاکہ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان میں محمد کی نفرت بیٹھے، لوگوں کے دلوں میں محبت باقی نہ رہے، تاکہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ولید بن مغیرہ کو اپنا سردار بنا لیا، جی آپ ایک متفقہ الزام ہمیں دے دیجئے جو ہم محمد الرسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाएं। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा तुम सब के सब अपनी राय पेश करो, आखिर में मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। सारे के सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की राय देने लगे। किसी ने कहा काहिन कहो। काहिन उसको कहते हैं जो सितारों को देखकर हिसाब किताब लगाता है। आज भी हमारी भोली भाली मखलूक इन सितारों की तरफ देखकर किस्मत का हाल बताने वाले, हाथों की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताने वाले तोतों को अपने पास बिठाकर उनके जरिए कुछ बातें कहलवा कर किस्मत का हाल बताने का दावा करते हैं। याद रखना ये कुफ्र है, ऐसा काम करना भी कुफ्र है, ऐसा काम करने वालों के पास जाकर हिसाब लगवाना भी कुफ्र है। अब कुछ लोगों ने मशवरा दिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काहिन होने का इल्जाम लगाओ। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा इसमें तो कोई अलामत काहिनों वाली नहीं है, कोई इल्जाम ऐसा तो लगाओ जो बने तो सही, जो काबिल तस्लीम तो हो। किसी ने कहा इसको शायर कह देते हैं क्योंकि कुरान मुकद्दस ये जो लेकर आया है इस जैसी शायरी तो किसी ने आज तक नहीं कही। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा मुझसे ज्यादा कोई शायरी को भी नहीं जानता, ये कुरान मुकद्दस ये तो शायरी की किताब नहीं है। अच्छा जी इसको क्या कहें? किसी ने कहा इसको साहिर और जादूगर कहो। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा हाँ ये बात है, साहिर और जादूगर कह सकते हैं, इसलिए कि जब ये अपना कलाम किसी को सुनाता है तो लोगों के दिलों पर इस तरह असर करता है जिस तरह जादू दिलों पे असर कर जाता है। लिहाजा ये इल्जाम दुरुस्त है, जादूगर होने का, साहिर होने का इल्जाम लगा लो। अब मक्का के अतराफ से मुख्तलिफ काफिले जो आने वाले थे उन रास्तों में ये सालसी लोग बिठा दिए गए। जो भी काफिला अतराफ मक्का के करीब पहुंचता ये लोग उस काफिले का इस्तकबाल करते, उनको रोकते, उनका इकराम करते, उनका हाल अहवाल मालूम करते, फिर उनके लिए उनके खैर खा बन के उनको मशवरा देते देखना तुम बैतुल्लाह में आ रहे हो, एक मुकद्दस सफर की नीयत करके तुम आए हो, एक मुकद्दस काम के लिए आए हो, लेकिन याद रखना यहाँ मोहम्मद नामी आदमी है, इसके करीब न जाना, वो बहुत बड़ा साहिर और जादूगर है, वो तुम पर भी अपना जादू कर देगा। लोग सुनते हैरान हो जाते हैं। हम हर साल आते हैं, कभी कोई जादूगर नहीं आया, कभी कोई साहिर नहीं आया। ये क्या माजरा है कि ये हमें अभी मक्का में दाखिल होने से पहले, बैतुल्लाह पर हमारी निगाह पड़ने से पहले पहले हमें समझा रहे हैं कि देखना मोहम्मद से बचना। अब जाकर देखेंगे तो सही मोहम्मद है कैसा। देखो साजिश क्या थी, मोहम्मद के करीब न जाना। अतराफ में काफिले बैठ गए, हर एक काफिले को रोका जा रहा है, उसका इकराम किया जा रहा है, उसके खैर खा बन रहे हैं। मोहम्मद के करीब न जाना, क्यों ना जाएं जी वो जादूगर है। हर एक काफिला कहने लगा ठीक है एहतियात जरूर करेंगे लेकिन देखेंगे सही वो जादूगर है कैसे। आज भी लोगों को किसी नई चीज का बताओ ना, चाहे वो फायदे की हो चाहे नुकसान की हो, देखने की। बशरियत में अल्लाह करीम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हजार साल पहले अबुल कायनात जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद दिया। अभी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तसव्वुर भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जहन में नहीं है। अभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा नहीं हुई, अभी ये कायनात बशरियत से सजी नहीं
نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک باسعادت فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا اور بھول ہوئی، جنت میں جس درخت سے اللہ کریم نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ابلیس نے امام جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا اور غلطی اور لغزش کروائی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اللہ کریم نے امام الانبیاء اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر جنت سے نکال کر اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے سارے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ اجتہادی خطا یہ نبوت کے عصمت کے منافی نہیں ہوتی، نبوت کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام سے یہ خطا کرائی، پھر اللہ کریم نے آج بعض لوگ یہاں پہ زبان درازی کرنے لگتے ہیں، دیکھو آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ ہوا، اللہ کریم نے سزا دی، اس لیے اللہ نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا، یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا، لیکن یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، وہ خلاف اولا کاموں پر بھی گناہوں کی طرح نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی، ادھر اللہ کریم نے اس دنیا کو بھی آباد کرنا تھا، اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا، وہ سزا نہیں تھی، وہ دنیا کو آباد کرنا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، جناب آدم علیہ السلام اس خلاف اولا کام پر، اس اجتہادی خطا پر، اس ایک معمولی سی لغزش پر اللہ کریم سے کئی سو سال تک معافی مانگتے رہے، کئی سو سال تک توبہ کرتے رہے، پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، میرے اوپر رحم نہیں کرے گا، پھر تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے نقصان سے بچا لے، میری معافی کو قبول فرما لے۔ پھر آدم علیہ السلام نے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بہت ہزاروں سال پہلے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں۔ ابھی صرف آدم علیہ السلام آئے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں چلا، لیکن اللہ کریم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یاد رکھنا، جناب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، لمبا واقعہ، مشہور واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو میری نسل میں سے ایک نبی بھیج دے جس کے کام کیا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت بھی کرے،
والحکمہ جو اپنی حکمت کی باتیں بھی بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ جو لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ ابھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں ان کا ذکر کر کے ان کو مانگ بھی رہے ہیں، ان کے مناسب نبوت کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، قرآن مقدس میں موجود ہے، تورات انجیل زبور میں بھی موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی امت کو بتایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں آپ کو ایک ایسے نبی کے آنے کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں، من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ابھی نبی آئے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کی دعوت توحید نبی کے کلمے کے دشمن تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کو مٹانا چاہتے تھے۔ لیکن ادھر میرے رب نے اس کلام میں یہ آیت ذکر کی کہ قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے بتا دیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ وہ لوگ جو نبی کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کریم نے ان کو سبب بنا کر نبی کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر یوں ہی نہیں کہ صرف ان لوگوں میں میرے نبی کا ذکر بلند ہوا، بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک کامل نہیں جہاں میرے رب کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہ کرے۔ کسی مکبر کی تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں جہاں میرے رب کے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہ کرے۔ کسی بندے کا درود اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کرے۔ یاد رکھنا، یہ درود پاک، یہ درود یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم بندے کے درجات بلند کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ رحمت کیوں نازل نہ کریں؟ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں بھی نبی کی ذات پہ رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم نے بھی نبی کی ذات پہ درود بھیجنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی رسول فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم نماز میں تشہد میں آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ آپ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے آپ کی ذات پہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سارے کا سارا درود ابراہیمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کے عرض کیا، اے میرے پیارے صحابہ، مجھ پہ درود ایسے بھیجا کرو۔
یاد رکھنا اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے باعث برکت ہیں، وہ سارے کے سارے درود مبارکہ کے الفاظ ہیں، یا کچھ الفاظ ایسے بھی جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں لیکن ان سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، یہ بھی باعث برکت ہیں۔ لیکن فقہا نے مسئلہ لکھا ہے سب سے بہتر درود پاک وہ ہے جس کے الفاظ بھی، جس کا مفہوم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور صحابہ کو جو طریقہ اللہ کے نبی نے درود پڑھنے کا بتایا وہ درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا، معلوم ہوا درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار ہے۔ آج ہمارے کچھ بھائی درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا درود کے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہوں یا وہ الفاظ جو نبی سے ثابت نہ ہوں لیکن ان میں اللہ سے دعا کا ذکر ہو، اپنے نبی پہ رحمت بھیجنے کی درخواست ہو، ان تمام سے درود پاک ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض درود ایسے ہیں جس کے لیے مقام متعین ہیں، یاد رکھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود ہے، ہم مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مقام ہمارا ملک پاکستان نہیں، اس کا مقام اذان سے پہلے پڑھنا نہیں، اس کا مقام روضہ رسول ہے۔ کون کون سے حضرات ہیں جنہوں نے روضہ رسول کی زیارت کی ہے؟ ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار لے جائے۔ آپ نے یہ والا درود روضہ رسول پہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا جی؟ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہم کہتے ہیں باقی یہ درود ہے لیکن اس کا مقام روضہ رسول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضہ مبارکہ میں زندہ ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب آ کر سلام کرنے والے کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جو یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام۔ اللہ کریم نے بہت سارے فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، جو زمین میں گھومتے اور پھرتے ہیں۔ جب مسلمان نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں وہ درود کا تحفہ لے کر نبی کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام۔ جب کوئی مسلمان